جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام نجیب اللہ، تعلق پشین سے ہے، جامعہ میں دوسرا سال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه آمين أنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن العلقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده ووضعه أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا اشرح لی صدری ویسر لی امری انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللهم ارنا الحق حقا واهدني وسددني یا اللہ. باب قائم کیا تھا کہ باب الاشارت فی الطلاق والامور، کہ طلاق کے اندر اور امور دینیہ کے اندر اشارہ معتبر ہے یا نہیں ہے. اور مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ امور دینیہ کے اندر اور احکام کے اندر اشارہ معتبر ہے، لیکن ہمارے نزدیک اشارہ مفہمہ ہو تو وہ تفسیر کے طور پر تو معتبر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایجاب و قبول پر قادر ہو، تکلم پر قادر ہو، تو محض اشارے سے احکام جاری نہیں ہوں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں جو مسئلہ بتانا چاہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے کہ لعان کے اندر اشارہ معتبر ہے یا نہیں ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لعان میں بھی اشارہ معتبر ہے، اور اگر شوہر نے صراحتاً بیوی پر الزام تو نہیں لگایا زبان سے، لیکن فوش اشارے کیے اور اشاروں کے ذریعے سے اس نے الزام لگایا، تو آیا لعان کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جاری ہوں گے، اور ہمارے نزدیک لعان کے احکام جاری نہیں ہوں گے. ایک تو یہ کہ وہ احکام ہے، دوسرا یہ کہ لعان قائم مقام ہے حد زنا اور حد قذف کے، اور حدود کے اندر حدود اشارے سے ثابت نہیں ہوتے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا اس میں پوری بخاری سے اٹھا کر کبھی باب الجمعہ سے اور کبھی جناب یہاں سے وہاں سے یاجوج ماجوج کے قصے سے مختلف طریقوں سے یہ بات ثابت کی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات ہمیں اشارے سے سمجھائی. ہم کہتے ہیں بالکل ہمارے سر آنکھوں پر، اور باقی دین کی بات اشاروں سے سمجھانی چاہیے. اور یہ بھی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی کا. کل کی روایت کے اندر ایک لفظ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے، اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے. وعقد 90، اور آپ نے 90 کا عدد بنایا، آپ نے 90 کا عدد بنایا. اب ظاہر ہے کہ 90 کا عدد تو اسی وقت ہو آپ کے علم میں ہوگا جب عقد انامل معلوم ہو. کوئی کسی نے بتائی، کسی استاد سے پڑھا تو نہیں آپ نے؟ اچھا، تو میں نے اپنے 2 استادوں سے یہ سیکھا. سب سے پہلے میں نے سیکھا حضرت مولانا شیخ اپنے استاد حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ سے، اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، شاید 3 مرتبہ سیکھا، لیکن بھول جاتا تھا میں، اور وہ میرے قابو میں آیا نہیں. پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر کے بھی استاد ہیں، تو وہ 3 دن کے لیے لاہور تشریف لائے،
اور میرے ہی غریب خانے پر مہمان بنے آرام کے لیے. اور ہمارے اکابر حضرت مفتی رفیع صاحب مولانا تقی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کہیں جاتے نہیں ہیں، آپ لاہور چلے جائیں محمود کے پاس، وہاں 3 دن آرام کریں. چنانچہ وہ 3 دن وہاں رہے اور میرے ساتھ جامعہ اشرفیہ بھی گئے. میں پڑھاتا تھا جامعہ اشرفیہ میں، اور وہاں جا کر کہا دیکھو بالکل مت بتانا کہ میں کون ہوں. چنانچہ وہ ٹوپی اتار کے اپنا پھرتے رہے پورے جامعہ اشرفیہ میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کوئی عالم ہے یا شیخ الحدیث ہے یا جناب اس زمانے میں یہ کر و فر جو آپ لوگوں کے ہیں نا، یہ نہیں ہوا کرتے تھے. سیدھے سادے علماء ہوتے تھے، اپنا نارمل کپڑے پہنتے تھے وہ، تو کسی کو پتہ نہیں چل سکا. خیر وہ 3 دن الحمدللہ مجھے صحبت نصیب ہوئی. تو ایک دن میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ عقد انامل جو ہے میں نے 2-3 مرتبہ سیکھا لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا. تو حضرت فرمایا لاؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں، اور فرمایا کہ میں ایسے سکھا دوں گا آسان طریقے سے کہ وہ اب حضرت نے جو مجھے سکھایا وہ بہت آسان ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ اگر آپ کتابوں کو دیکھیں تو کتابوں میں شاید وہ اتنا منطبق نہ ہو جتنا کہ حضرت نے مجھے سکھایا. اور کتابوں پر وہ طریقہ زیادہ منطبق تھا جو حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے بتایا، لیکن وہ بہت مشکل ہے اور وہ قابو میں نہیں آتا. حضرت مولانا صاحبان مامون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تو وہ اس لیے میں نے اختیار کیا کہ حدیث میں آتا ہے جو ترمذی جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے کہ وَعَقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ، آپ نے ازواج مطہرات کو اور خواتین اسلام کو یہ فرمایا کہ وَعَقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ، پوروں کے ساتھ تم گنتی کیا کرو. اور پوروں کی گنتی اس زمانے کے اندر معروف تھی. اب جب پوروں کے ساتھ گنتی کی جائے گی تو وہ اس میں تھوڑا بہت فرق بھی ہو تو کوئی فرق نہیں. ہاں یہ بھی حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ، کہ یہ جو پورے ہیں انگلیاں ہیں ان سے قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا، ان کو بلوایا بھی جائے گا، اور یہ پورے اور انگلیاں گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے اوپر تسبیح پڑھی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے. ویسے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر میں 3 نشان ہیں تو 15 تو اسی میں ختم ہو جاتے ہیں، 15 اس میں ختم ہو گئے. لیکن اگر عقد انامل والا طریقہ اختیار کیا جائے تو 9999 تو آپ دونوں ہاتھوں کے اوپر ہی پڑھ سکتے ہیں. طریقہ اس کا جو مجھے یاد ہے سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ جو 3 انگلیاں ہیں خنصر بنصر وسطیٰ ہیں جی، یہ ہوں گی اکائیوں کے لیے، اور یہ جو سبابہ اور ابہام ہے یہ ہوگا دہائیوں کے لیے. خنصر بنصر وسطیٰ اکائیوں کے لیے ہے اور سبابہ اور ابہام جو ہے وہ دہائیوں کے لیے ہے. اب یہ کرو کہ خنصر کو جڑ میں دبا دو. جب آپ خنصر کو جڑ میں دبا دو گے تو 1، پھر بنصر کو بھی جڑ میں دبا دو 2، پھر وسطیٰ کو بھی جڑ میں دبا دو تو کتنے ہو گئے؟ 3. آسان ہو گئے. 1 2 3، پھر خنصر کو کھول دو 4، پھر بنصر کو کھول دو 5 ہیں جی، پھر بنصر کو دبا کے خنصر اور وسطیٰ کو کھول دو تو یہ ہو گیا 6. 6 تھوڑا سا مختلف ہے لیکن باقی 5 آسان ہے. 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ہو گیا. اچھا اس کے بعد خنصر کو آگے جا کے دباؤ تو یہ ہو گیا 7. پہلے تو ہم نے یوں دبایا تھا، اب یوں دبایا آگے کی طرف. میری انگلیاں تو اب چونکہ موٹی ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس لیے ورنہ جو پتلے دبلے لڑکے، میں بھی تھا کبھی پڑتا دبلا لڑکا ہی تھا، تو ایک انگلی جب حرکت کرتا تھا تو باقی حرکت میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7
8 9. خنصر کو آگے دباؤ تو 7، پھر بنصر کو آگے جا کے دباؤ 8، اور وسطی کو آگے جا کے دباؤ تو 9. اور یہی جو ہے نا یہ 1 سے لے کے 9 تک ہیں، یہی 11 سے لے کر 19 تک ہے، یہی جو ہیں 21 سے لے کر 29 تک ہیں. کیونکہ اب صرف دہائیاں آپ کو چاہیے، اکائیاں آپ کو معلوم ہو گئیں. صحیح ہے جی. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اس کے بعد یہ جو سبابہ ہے تو ابہام کے بیچ میں اس کو رکھ لو، ابہام کے بیچ میں، یعنی یہ جو لکیر ہے نا بیچ میں، اس کے اوپر رکھو تو یہ ہے 10. صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ابہام ہے اس کو سبابہ اور وسطی کے درمیان رکھو تو 20. ابہام کو سبابہ اور وسطی کے درمیان رکھو تو 20. یہ 20 ہو گئے. پھر ابہام کو سبابہ کی نوک پہ رکھو تو 30. 10 ہو گیا نا یہ. اب 11 12 13 14 15 16 17 18 19. پھر 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. صحیح ہے. اچھا 30 ہو گیا نا. تو یہ ہو گیا 10، یہ ہو گیا 20، یہ ہو گیا 30. اب دیکھو ایک یہ لکیر ہے، یہ ہے 40، یہ ہے 50، یہ ہے 60، یہ ہے 70. یہ جو ہے لکیر ہے تو انگوٹھا موڑ کر، یعنی ابہام کو آپ سبابہ کے سب سے نیچے جو لکیر بنی ہوئی ہے اس پر اگر رکھیں گے موڑ کر تو 40، اور موڑ کر اس کو آپ ابہام کی جڑ میں رکھیں گے تو 50. پھر اس سے اوپر کے لکیر پر رکھیں گے تو 60، اس سے اوپر کی لکیر پر رکھیں گے تو 70. صحیح ہے. اب 70 ہے مثلا یہ 71 72 73 74 75 76 77 78 79، اسی طرح چلتا رہے گا. وہ یہ یہیں رہے گی لکیر. 70 ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ سبابہ کو ابہام کے ناخون پہ رکھو. سبابہ کو ابہام کے ناخون پہ رکھو تو یہ ہو جائے گا 80. یہ ہو گیا 80. 81 82 83 84 85 86 87 88 89. اب یہ آ گیا 90. وہ اس طرح کہ سبابہ کو موڑ کر سانپ سا بنا دو، اور اتنا چھوٹا کہ بالکل چھوٹے سے چھوٹا سوراخ رہ جائے. اگر بیچ میں رکھو گے تو 10 تھا وہ، لیکن اگر آپ سبابہ کو موڑ کر بہت ہی چھوٹا سا سب سے چھوٹا سوراخ بناؤ گے تو وہ ہوگا 30. اور اسی کا یاجوج ماجوج کے قصے میں آتا ہے کہ عقدۃ سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی ردم سے فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وعقدۃ سعید. اور آپ نے 90 کا عدد بنایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تو ہو گیا 90. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک یہ جو ہے نا اشارہ بالسبابہ، اس کے بھی 3 طریقے ہیں. مشکات پہ دیکھ لینا جا کر، تو مشکات میں وہ تینوں طریقے لکھے ہوئے ہیں. ایک طریقہ ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا، اور ایک طریقہ ہے میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، اور ایک طریقہ وہ معروف ہے جو ہمارے ہاں ہے. تو جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے اس میں بنایا جاتا ہے 23 نہیں 53، معاف کیجئے، اس میں بنایا جاتا، جزاک اللہ، 53 بنایا جاتا ہے. 53 اس طریقے سے کہ یہ جو ابہام ہے اس کو سبابہ کی جڑ میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس انگلی کو اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے 53. اور ایک بنتا ہے 23 کا عدد، یوں کیا
اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ مختار ہے، راجح ہے، اور جس کو اکثر اکابر ہیں، اس پہ کوئی عدد نہیں بنتا مولانا، اس میں کوئی عدد نہیں بنتا. اس لیے عدد نہیں بنتا کہ عدد تو اس وقت بنے گا جب دہائیاں ملیں، اور جب آپ انگوٹھے کو سب وسطی کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں کوئی دہائی تو بنے گی نہیں، اس لیے آگے عدد نہیں بنتا. تو کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی کو عقد انامل کا علم نہ ہو تو وہ صحیح طریقے سے ان کی تشریح کرنے پر قادر نہیں ہوگا. اب یہ تو ہو گیا 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99. اب یہاں اس کو ایک دبا دو تو یہ ہو گیا 100. اور پھر یہ اس 100 کو دبا کے 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110 ہے جی. اب اسی طرح گنتی کرتے رہو، پھر 200، پھر 300، پھر 400، پھر 500، پھر 600، پھر 700، 800، 900 ہے جی. اور پھر یہ 1000، اور پھر اسی میں آگے چلو گے تو 9999 آپ دونوں انگلیوں پر آرام سے گن سکتے ہیں، ورنہ تو 30 سے زیادہ آپ کی گنتی نہیں جا سکتی اگر آپ معروف طریقے سے گنو. تو یہ خیر وہ کم از کم 100 تک کی گنتی جو ہے وہ تو آدمی کو، ہر عالم کو معلوم ہونی چاہیے. 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ عقد انامل کے ذریعے سے ذکر اللہ کی تعداد متعین کرنا یہ مستحب ہے، اور مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی میں نے ذکر کی. اور ابھی آپ ترمذی جلد ثانی کھول کر دیکھ سکتے ہو کتاب باب الاستغفار اور ذکر دعوات کے اندر، تو اس میں ہے کہ وَعَقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ. اور یہ سنت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاں یہی طریقہ رائج تھا. چلو جناب. وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أسمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لا. قال فلان لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا. فقال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزق رأسه بين حجرين. اب یہ حدیث ہے جو انشاءاللہ کتاب الدیات کے اندر بھی آئے گی، اور پتہ نہیں آپ نے پڑھی نہیں پڑھی، پڑھ لی ہے. تو یہ ہمارے نزدیک یہاں جو یہودی سے آپ نے قصاص لیا وہ خاتون کے اشارے کی بنا پر نہیں لیا. خاتون کے اشارے کی بنا پر اس یہودی کو متہم اور ملزم سمجھا گیا، پھر اس کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد اسے تفتیش کی گئی تو ہمارے نزدیک اس نے اقرار کر لیا. اقرار کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ قصاص جاری کیا گیا، ورنہ الحدود والقصاص تندریو بالشبہات، اور محض اشارے کی بنا پر قصاص ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور یہی حکم ہے مختلف ان چیزوں کا جو آج کل ڈی این اے وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے استعمال ہوتے ہیں، تو ان سب سے آدمی متہم بھی ہو جاتا ہے، ملزم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی بنا پر اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد تفتیش کی جائے گی. پھر اگر بینہ قائم ہو جائے یا ملزم جو ہے وہ مجرم بن جائے یعنی اقرار کر لے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری ہوگی. چلو جی. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان. جی استاد جی اگر ان قرائن کی بنیاد پر تعزیرت کہاں 112 جی استاد جی ان قرائن کی بنیاد پر قاضی تعزیرن پھانسی کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ کس کا؟
ان قرائن کی بنیاد پر کس اگر چیز کسی کا؟ کو قرائن سے پتہ چل گیا کہ اسی نے قتل کیا ہے، تعزیراً پھانسی دینے کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ تعزیر کر سکتا ہے لیکن قصاص جاری نہیں کر سکتا. تعزیر تو کر سکتا ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مرد ایک عورت جو ہیں وہ کمرے میں رہے ہوں، صبح ان کو پکڑ لیا گیا اور پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے تھے دونوں کمرے میں؟ کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی. تو اب یہ زنا تو ثابت نہیں ہوگا مولانا جب تک کہ بینہ پیش نہ ہو یا یہ کہ ان کی طرف سے اقرار نہ پایا جائے. لیکن خلوت خود محرمہ ہے. جب خلوت محرمہ ہے تو اس کے بنا پر قاضی چھوڑے گا نہیں، ان کو تعزیر کرے گا، لیکن وہ تعزیر ہوگی، زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی، رجم وغیرہ نہیں ہوگا. چلو جی. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا وأشار إلى المشرق. تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. معلومہ کہ اشارہ دینی معاملات کے اندر معتبر ہے. آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، سنت ہے، اور اشارے کے ذریعے سے بات سمجھانی چاہیے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر رضي الله تعالى عنهم قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امسیت ثم قال. صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر نہیں ہے، اگر کہا ہوگا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہوگا، مگر مجھے معلوم نہیں، تمہیں شاید معلوم ہو. جی. لو امسیت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم. جی. وبه قال اشارے سے آپ نے یہ بات بتائی کہ جب رات مشرق کی طرف سے آ جائے تو روزے دار افطار کر سکتا ہے، یا آپ کی نظر کے سامنے سے جو سورج کی ٹکیا ہے قرص الشمس غروب ہو جائے تو آپ افطار کر سکتے ہیں. فرض کیجئے آپ وادی میں رہتے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر اس کا گھر بنا ہوا ہے. آپ کے خیال کے مطابق آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن جو آدمی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے سورج کو، اس کے نزدیک غروب نہیں ہوا، تو آپ کے لیے افطار کرنا جائز ہو جائے گا، اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہوگا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره فإنما ينادي أو يؤذن أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو قال الفجر وأزهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها ولا تتسع ويشير بإصبعه إلى حلقه. یہ بھی حدیث گزر گئی ہوگی کتاب الزکوٰۃ کے اندر. اچھا چلو اس کا ترجمہ کر لو. آپ نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن پر لوہے کے دو جبے ہوں اور ان کے گردن سے لے کر من لدن سنویہما الی تراقیہما ان کے سدی سے لے کر تراقی تک، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے گلے کا، اس پر وہ لوہے کے جبے ہیں
اور جب بھی خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ جو اوپر لوہے کا جبہ تنگ کر رہا ہے وہ کھل جاتا ہے، مادت لمبا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو جبہ ہے وہ اس کے پوروں کو چھپا لیتا ہے اور اس کے نقش قدم کو ختم کر دیتا ہے. یعنی جوں وہ صدقہ کرتا رہتا ہے اللہ کی پناہ میں آتا رہتا ہے، اور وہ جو لوہے کی زرہ جو صرف اوپر تھی وہ آہستہ آہستہ پورے جسم پہ پھیل جاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے. لیکن جو آدمی کنجوس ہوتا ہے، کنجوس مکے چوس، فلا ينفق شيئا، وہ کوئی چیز خرچ نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اس کی الا لزیمت کل حلقۃ موضعها، مگر یہ کہ ہر حلقہ اپنی جگہ کو زور سے پکڑ لیتا ہے اور وہ زرہ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زرہ کھلتی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کر رہے تھے حلق کی طرف کہ اس کا حلق بھی پھنسا ہوا ہے اور گردن بھی پھنسی ہوئی ہے. اب اگر وہ صدقہ کرتا تو جناب یہ گردن اس کی اس عذاب سے بچ جاتی، لیکن یہ بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا تو اس کی گردن اور زیادہ پکڑی جاتی ہے. جی اب یہ ساری حدیثیں ذکر کی مختلف جگہوں سے اٹھا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے لعان کا، اس میں اشارہ معتبر ہے، لیکن احناف رحمہ اللہ لعان کے اندر اشارے کو معتبر نہیں مانتے. جی نام حمید اللہ، تعلق کوئٹہ سے ہے، جامعہ میں درجہ اولیٰ سے پڑھ رہا ہوں. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اللعان وقول اللہ تعالی والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم الى قوله من الصادقین. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابه أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ گونگا آدمی بول نہیں سکتا تو وہ اگر خط کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے یا ایماء معروف کے ذریعے سے کوئی بات کرے تو وہ بات معتبر ہے، لیکن وہ تو مجبور ہے اس لیے کہ وہ ایجاب اور قبول کو زبان پر قادر نہیں ہے، اقرار زبان سے نہیں کر سکتا. جی. وقال اللہ تعالی فأشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وقال الضحاك رحمه الله الا رمز اشارة. جی. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان. قال بعض الناس سے تردید کرنا چاہتے ہیں احناف رحمہم اللہ کے. جی. لا حد ولا لعان. ثم زعم ان طلقوا بكتاب او اشارة او ايماء جاز وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن. بس. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حد اور لعان میں اشارہ معتبر نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی زعم کرتے ہیں، یعنی یہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں کہ اگر لوگ خط کے ذریعے سے طلاق دیں یا اشارے اور ایما کے ساتھ طلاق دیں تو وہ جائز ہے. اور احناف جو ہیں کے نزدیک جواب آسان ہے کہ حد اور لعان جو ہے یہ حدود یا قائم مقام حدود کے، اور حدود کے اندر اشارہ معتبر نہیں ہوگا کیونکہ الحدود تندری بشبہات، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ادرؤ الحدود ما استطعتم. اشارے سے شبہ پیدا ہو گیا، جب شبہ پیدا ہو گیا تو شبہ کی بنا پر حد ثابت نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تحریر کے ذریعے سے طلاق دیں تو طلاق واقع ہوگی، یہ بات ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی اگر کوئی لکھ کر طلاق دے گا یا لکھا ہوا طلاق نامہ ہے اس پہ دستخط کر دے گا تو طلاق ہو جائے گی. اور آگے جو فرمایا کہ اشارہ یا ایما، اشارہ ہوتا ہے ہاتھ سے، ایما ہوتا ہے سر سے، کہ اشارت سے یا سر کے اشارے سے اگر
وہ طلاق دے گا تو بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن ہمارے نزدیک محض اشارے سے طلاق نہیں ہوگی جبکہ وہ آدمی زبان سے طلاق دینے پر قادر ہو۔ محض اشارے سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا، جیسے کل میں مثال دے چکا ہوں کہ شوہر جو ہے وہ نکاح کی محفل میں گردن ہلا دے لیکن قبول ہے نہ کہے تو ہمارے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح طلاق میں بھی اگر کوئی آدمی فحش اشارہ کرتا ہے یا طلاق کا اشارہ کرتا ہے تو وہ اشارہ جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر احکامات شرعیہ مرتب نہیں ہوں گے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ طلاق اور قذف کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ طلاق طلاق ہے، قذف جو ہے اس کا تعلق حدود سے ہے، وہ حد زنا اور حد قذف کے قائم مقام ہے، اور جو چیز حد زنا اور حد قذف کے قائم مقام ہو اس کے ثابت کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے، جبکہ عام طلاق جو ہے اس کے اندر وہ احتیاط ضروری نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قذف جو ہے وہ نہیں ہوگا مگر کلام کے ساتھ، یعنی تہمت صرف وہ معتبر ہے جو شوہر گفتگو کے ذریعے سے لگائے اور محض اشارے سے تہمت معتبر نہیں ہوگی، تو اس سے کہا جائے گا کہ طلاق بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ نہیں ہوگی مگر کلام کے ساتھ۔ تو اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں کہ اعلیٰ جواب علی سبیل التسلیم کہ ہاں ہمارے نزدیک جو ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا رہے ہمارے نزدیک اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، جبکہ وہ زبان سے طلاق دینے پر یا لکھ کر طلاق دینے پر قادر ہے تو ہمارے ہاں اشارہ معتبر نہیں ہے۔ یا جواب اعلیٰ سبیل یہ کر لو کہ ہمارے ہاں بھی اشارہ اس وقت معتبر ہے جبکہ وہ تفسیر بن رہا ہو، طلاق کی الفاظ کی تفسیر بن رہا ہو۔ مثلا کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں اس طرح طلاق دی، تو اب یہ اشارہ جو ہے یہ تفسیر بنے گا اس جملے کی اور دو طلاقیں واقع ہوں گی جس کا اس نے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورنہ تو طلاق اور قذف باطل ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں طلاق تو باطل نہیں ہوگی، البتہ قذف باطل ہوگا، کیونکہ قذف جو ہے اس کا تعلق حدود سے ہے اور حدود اشارے سے ثابت نہیں ہوتی۔ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ، اسی طرح امام بخاری فرماتے ہیں کہ عتق بھی اشارے سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہتے ہیں ہاں بالکل، عتق اشارے سے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق حدود اور قصاص سے نہیں ہے۔ جو چیز حدود اور قصاص سے تعلق رکھتی ہوگی اس میں اشارہ معتبر نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہو تو اشارہ معتبر ہو سکتا ہے۔ چلو جی۔ وقال الشعبي وقتادة رحمهم الله تعالى إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ بائنا اشارے سے نہیں ہوگی مولانا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے انت طالق اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے دو کا یا تین کا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذہانت سے یہ جملہ رکھا ہے کہ تبین منہ باشارتہ، کہ اشارے کی وجہ سے بائنا ہوگی۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے نزدیک اشارے سے بائنا نہیں ہوگی، بلکہ اس نے جو انت طالقن کہا ہے اس سے طلاق واقع ہوگی، البتہ تفسیر اس کی مانی جائے گی اشارے کے ساتھ۔ جی۔ وقال ابراہیم رحمہ اللہ الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ گنگا آدمی اگر طلاق نامے پر دستخط کر دے یا خود طلاق نامہ لکھ دے طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی۔ وقال حماد رحمہ اللہ الاخرس والاصم ان قال برأسه جاز۔ جی صحیح۔ وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الانصاري رضي الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة
ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين أو قال كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى. اور دلیل مقصد یہی ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث میں اشارے سے باتیں سمجھائی ہیں. معلوم ہو کہ اشارہ دین کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں بالکل دین کا حصہ ہے, ہم کب انکار کرتے ہیں, البتہ حدود اور قصاص کا حصہ نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا 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 يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. یعنی ایک مرتبہ میں آپ نے 5 انگلیاں کھولی 10 10 10 اور ایک مرتبہ میں انگوٹھا بند کر لیا تو وہ 29 ہو گئے کہ کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے. معلوم ہے اشارے سے دین کی بات سمجھائی جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, ہم بھی قائل ہیں اس کے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه وعنهم قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن آپ نے یمن کی طرف اشارہ کیا تو اشارہ معتبر ہوا. جی. ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. وبه قال حدثنا عمرو یعنی آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا, نجد کی طرف, اور کہا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں اور ان میں سے ربیعہ ہے, قبیلہ ربیعہ ہے اور قبیلہ مضر ہے. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. میں اور یتیم کو پالنے والا اس طریقے سے ہوں گے, اور اکثر جو روایتیں آ رہی ہیں کہ میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے, آپ کبھی جائزہ لو تو اکثر حدیثیں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق و لباس سے ہے. جس نے 3 بچیوں کو پالا تو میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے, جس نے 2 بچیوں کو پالا تو میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے. معلوم ہے کہ جو آدمی حقوق و لباس ادا کرتا ہے اس کا مقام صالحین سے بڑھ کر صدیقین تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ انا وہ ہاکذا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی دوسری انگلی تیسری انگلی نہیں ہے. تو نبی کے بعد درجہ کس کا ہوتا ہے؟ صدیقین کا ہوتا ہے. اس لیے جو آدمی اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہو, بندوں کا بھی حق ادا کر رہا ہو, وہ صدیقین میں سے ہے. اور جو آدمی صرف اللہ کا حق ادا کر رہا ہو, بندوں کا حق ادا نہ کر رہا ہو, تو یا تو وہ صالحین میں سے ہوگا یا گناہگار ہوگا. چلو جناب. نام محمد آصف, تعلق کوئٹہ سے, جامعہ میں 4 سال ہے. کون صاحب کہاں زیارت تو کراؤ. ہاں جی. باب اذا عرض بنفی الولد. اب دیکھو یہ عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اتنا زور لگایا, 3-4 صفحے جو ہے نا سے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ احناف جو ہیں لعان کے اندر اشارے کو کیوں معتبر نہیں مانتے, جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث صحیحہ شریفہ مستندہ ہیں اور سب کے اندر اشاروں سے باتیں سمجھائی گئی ہیں. تو یہ احناف کو کیا ہو گیا, یہ لعان کے اندر کو کیوں؟ لیکن احناف بڑے ذہین اور بہت ہی بااصول لوگ ہیں, وہ ان سے متاثر نہیں ہوتے. اب دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آخر میں اپنے ہی مذہب سے رجوع کرنا پڑا, چنانچہ انہوں نے باب قائم کیا خود ہی مجبور ہو کر کہ اذا عرض بنفی الولد, اگر کوئی آدمی اپنے بچے کے نفی کی تعریض کرے
تو آیا اس سے لعان ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احناف کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ تعریض سے جو ہے وہ لعان ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ تعریض میں صراحت پوری نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر میں گیا، اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور بیٹے کی اس نے ابھی دیکھا جا کر سال ختم ہونے کے بعد، اب جب دیکھا تو وہ جا کے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بیٹا میرے اوپر تو بالکل نہیں گیا، یہ تو فلاں لڑکے کے اوپر گیا ہے یا فلاں مرد کے اوپر گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر نہیں گیا بلکہ یہ تو فلاں مرد کے اوپر گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو تعریض ہے ایک طریقے سے، کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس خاتون نے کوئی گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے اس مرد کے اثرات اس بچے کے اندر ظاہر ہو گئے ہیں، تو آیا اس پر لعان کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہاں آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جناب احناف کے ساتھ ہو گئے ہیں اور یہ کہا کہ نہیں، تعریض کی وجہ سے جناب لعان ثابت نہیں ہوگا۔ یہی ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ تعریض ہے، اشارہ ہے، یہ صراحت نہیں ہے، اس کے اندر اشارے میں تصریح نہیں ہے، تعریض کے اندر صراحت نہیں ہے کہ تو نے زنا کیا ہے۔ اگر خاتون کو یہ کہے گا کہ تو نے زنا کیا ہے یا یہ کہے گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو لعان ہوگا، لیکن اگر یہ کہے گا کہ اس بچے کے اندر تو اس کے چچا کا اثر زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس کے فلاں کا اثر زیادہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ تعریض ہے اور اس تعریض سے لعان کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی گورا اور میری بیوی بھی گوری، بچہ کالا ہوا ہے۔ چلو جی۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبركاته اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں سالہ سال سے الحمدللہ بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ رہا ہوں اور دارالفتہ میں جامع اشرفیہ میں بھی سالہ سال بیٹھا ہوں، یہاں بھی سالہ سال، اور چھوٹے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھا، میں بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دین کے معاملے میں کسی موقف کا اختیار کرنا کھیل نہیں ہے مولانا۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ دینی معاملات میں کوئی موقف اختیار کرتے ہیں، عام طور سے آج کل جو لوگ دینی معاملات میں کوئی موقف اختیار کرتے ہیں وہ صرف ایک مسئلے کو دیکھ کر اختیار کرتے ہیں، حالانکہ مسئلہ صرف یہ ایک نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ نے وہ موقف اختیار کر لیا پھر یہی موقف آپ کو وہاں بھی اختیار کرنا پڑے گا، پھر وہاں بھی اختیار کرنا پڑے گا، وہاں آپ پھنس جاؤ گے، وہاں آپ کیا کرو گے پھر وہاں جا کے؟ ایک موقف آپ یہاں اختیار کر چکے ہو، ایک اصول آپ نے بنا لیا ہے، اس اصول کی بنا پر آپ نے فتویٰ بھی جاری کر دیا، حکم شرعی بھی جاری کر دیا۔ اب وہی صورتحال یا اسی جیسے اصول دوسری جگہوں میں پائے جا رہے ہیں، اب آپ کو جی وہاں یہ حکم جاری کیوں جاری نہیں ہوگا؟ پھر آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ پورا کا پورا دین جو ہے نا مولانا، یہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، اب اس کے اندر طرح طرح کے پرزے لگے ہوئے ہیں، اب آپ کسی بھی ایک پرزے کو علیحدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا یہ جو فیکٹری کا نظام ہے وہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ یہ جو ہم بار بار شیخ الاسلام صاحب کی طرف اور حضرت مفتی رفیع صاحب کی طرف اور بڑے اکابر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو موقف اختیار کرتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ پورا نظام ان کے سامنے ہے اور وہ صرف ایک چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں غلط فیصلہ کر لیا تو پھر ہمارے دونوں ہاتھ پھنس جائیں گے، پھر ہمیں یہی موقف اور جگہوں میں بھی اختیار کرنا پڑے گا اور وہاں ہمارے لیے موقف اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تب یہ کہہ دینا کہ جی اشارے سے لعان ثابت ہوتا ہے تو آسان، لیکن یہ کہ جب تعریض کا مسئلہ آئے گا آپ کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پھر چلو جی۔ قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعل نزعه عرق.
قال فلعل ابنك هذا نزعه. تو یہاں آپ نے نہ لعان کا حکم جاری کیا نہ حد قذف اس کے اوپر لگائی، کیونکہ یہ تعریض تھی اور تعریض سے لعان کے احکام جاری نہیں ہوتے. یہی مذہب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. چلو جی. باب احلاف الملاعن. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لعان ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو ہمارے نزدیک شہادات مؤکدات مقرونۃ بالایمان، لیکن ائمہ ثلاثہ خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان مؤکدات مقرونۃ بالشہادہ، کوئی ان کے ہاں اصل جو ہے وہ حلف ہے جی، اور ہمارے نزدیک اصل جو ہے وہ شہادت ہے. اب اس پر مسئلہ کیا مبنی ہوگا؟ اب دیکھو موقف اختیار کرنے کے نتائج کیا نکلتے ہیں. آپ جب ایک موقف اختیار کرتے ہو پھر آگے جب بات نکل جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی مرد ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہے، آیا مسلمان مرد اور اس کی کتابیہ بیوی کے درمیان لعان ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو کافر عورت ہے اس سے حلف اٹھوایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک لعان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، عورت جو ہے وہ مرد کے مسلمان مرد کے خلاف گواہی نہیں دے سکتی. تو ہمارے نزدیک لعان نہیں ہوگا. اور ائمہ ثلاثہ امام شافعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لعان ہوگا. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب احلاف الملاعن، کہ جو ملاعن ہے اس سے قسم اٹھوائی جائے گی، یعنی یہ جو لعان ہے اصل میں حلف ہے. اور پھر الفاظ نقل کیے کہ اللہ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور احناف استدلال کرتے ہیں قرآن مجید سے، یہ حدیث کی طرف بعد میں جاتے ہیں، قرآن کی طرف پہلے جاتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهُ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إلى آخره. احناف کہتے ہیں کہ وہاں ذکر زیادہ کس کا ہے؟ شہادت کا ہے. چلو جی. به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. یعنی پہلے مرد قسمیں اٹھائے گا پھر عورت. وجہ اس کی ہے کہ مرد الزام لگا رہا ہے تو مدعی ہے، اور البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو پہلے مدعی سے بینہ لیا جاتا ہے. یہاں بینہ تو ہے نہیں، اس لیے 5 قسمیں سب سے پہلے مرد اٹھائے گا کیونکہ وہ مدعی ہے. جی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عنه قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت. چلو. باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. اب یہ باب قائم کیا کہ اگر کوئی آدمی لعان کے بعد طلاق دے تو وہ طلاق نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ مبنی ایک اور مسئلے پر کہ آیا جب لعان ہوگا تو خود بخود جدائی ہوگی یا قضاء قاضی اور تطلیق زوج ضروری ہے. ہمارے نزدیک یہ تطلیق زوج ہوگی یا قضاء قاضی ہوگی کہ وہ نکاح کو فسخ کرے گا. اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک جیسے ہی لعان ہوگا خود بخود فسخ ہو جائے گا. اور اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی رائے اپنی ظاہر فرمائی ہے جو احناف کی رائے ہے. اس لیے باب قائم کیا کہ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. یہ باب ہے لعان کے بارے میں اور ہر اس آدمی کے بارے میں جو لعان کے بعد طلاق دے، یعنی طلاق نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی. جواب یہ کہ ہوگی، اس لیے کہ علیحدگی نہیں ہوئی تھی. جی.
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونهم أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله بار بار آ رہا ہے اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ کہ اگر وہ غیرت میں قتل کر دے گا تو آپ لوگ اس کو قتل کر دو گے. معلومہ غیرت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. غیرت میں آپ روک تو سکتے ہیں، غیرت میں آپ ان کو علیحدہ تو کر سکتے ہیں، غیرت میں آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لیکن قتل نہیں کر سکتے غیرت کے اندر. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأت بها. قد أنزل فيك وفي صاحبتك یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے درمیان میں واقعہ پیش آ چکا تھا حضرت ہلال ابن امیہ کا. تو اصل جو آیات نازل ہوئیں وہ ہلال ابن امیہ کے قصے میں نازل ہوئیں، لیکن وہی آیات وہ میرے اجلانی کے لیے بھی تھیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں. جی. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. باب التلاعن في المسجد. وبه قال حدثنا يحيى قال فطلقها ثلاثا. تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں فکانت سنت المتلاعنین، یہ 3 طلاقیں دینا یہ سنت ہے متلاعنین کی. یا تو وہ طلاقیں دے ورنہ تو قاضی تفریق کرے گا. جی. وبه قال حدثنا مسجد کے اندر لعان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أو كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين كل المتلاعنين. سنت یہ ہے کہ متلاعنین کے درمیان تفریق کی جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی موقف اختیار کیا جو احناف نے اختیار کیا تھا. جی. وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها. قال ابن جب جريج بیان کرے گا اور شوہر بچے کے نسب کی اپنے سے نفی کر دے گا تو باپ کا سے تو نسب ختم ہو جائے گا، لیکن جس ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے وہ ماں ہی رہے گی. چنانچہ ماں اور بیٹے کی جو میراث کے احکام ہیں وہ جاری ہوں گے. جی. وقال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا اليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك.
وہ عورت لے کر آئی ناپسندیدہ صورت کو، یعنی جس سے معلوم ہوتا کہ واقعی معاملہ گڑبڑ تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن کی بنا پر اس پر حد زنا جاری نہیں فرمائی. معلومہ قرائن کی بنا پر آپ حد جاری نہیں کر سکتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب تو حضرت آنے والے ہوں گے. چلو بس واللہ سبحانہ و تعالی.